اللہ اللہ اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ فلسطین کی طرف ہجرت فرما گئے۔ فلسطین سے کچھ پہلے ایک شہر پڑا اور اس شہر کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ہی بدکار تھا اور عیاش بادشاہ تھا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے اپنے فوجیوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی خوبصورت عورت خاتون نظر آئے تو بس اس کو پکڑ کے لے آیا کرو اور میرے دربار کی کنیزوں میں شامل کر دیا کرو۔ تو یہ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قافلہ جب اس شہر کے اندر داخل ہوا تو جو سپاہی تھے انہوں نے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا۔ آپ بہت حسین و جمیل تھیں، تو ان ظالموں نے حضرت بی بی سارہ کو پکڑ لیا اور گرفتار کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت مزاحمت کی، لیکن انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کی اور بی بی سارہ کو پکڑ کے اس شہر کے بادشاہ کے دربار میں لے کر کے آ گئے۔ ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کر اپنی زوجہ محترمہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ آپ کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ جب وہ سپاہی جناب بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کے اس بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ بھی دیکھ کر کے بہت حیران رہ گیا کہ اتنی خوبصورت خاتون ہے۔ تو اس کے دل میں برائی کا خیال آیا۔ جب یہ برائی کے خیال سے اپنا قدم جناب بی بی سارہ کی طرف بڑھاتا تھا تو قدرتی طور پر یہ اندھا ہو جاتا تھا، اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور جب قدم پیچھے کرتا تھا تو اس کی آنکھیں آ جاتی تھیں۔ پھر جب یہ قدم آگے بڑھاتا تھا تو اندھا ہو جاتا تھا، اور جب یہ قدم کو پیچھے کرتا تھا تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی تھیں۔ تو جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو وہ بدکار بادشاہ جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اگر میں نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو میں تو بہت کسی بڑی مصیبت میں جو ہے وہ پھنس جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معافی مانگی، بہت سارے ہیرے جواہرات اور تحفے اس نے دیے جناب بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور کہا کہ یہ میرے محل کی ایک کنیز ہے، اس کا نام بی بی ہاجرہ ہے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، یہ ساری زندگی تمہاری خدمت کرے گی۔ چنانچہ حضرت بی بی ہاجرہ کو اس نے جناب بی بی سارہ کو تحفے میں دے دیا۔ اب جب جناب بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے قافلے میں آتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائی۔ سارے واقعات جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سارہ بتا دیتی ہیں۔ پھر یہ قافلہ یہاں سے چلتا ہے اور فلسطین پہنچتا ہے۔ فلسطین کے لوگ جو ہے وہ بڑے وہ سعادت مند لوگ تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بڑی عزت اور ادب کرنے والے لوگ تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، وہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام کا استقبال کیا، ایمان لائے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک گھر بنا کے دیا اور بہت ساری بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں تحفے میں پیش کیں، اور اس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں رہنے لگے۔ وہاں آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے اور لوگ جو ہے وہ دین کے اندر جو ہے وہ داخل ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی، اور آپ اکثر جو ہے وہ نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بہت خواہش ہے، تو حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کہنے لگیں کہ اے ابراہیم، پتہ نہیں میرے نصیب سے آپ کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ جو میری کنیز ہے ہاجرہ، آپ اس سے شادی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بطن سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور آپ کے دل کی خواہش پوری ہو جائے۔ چنانچہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اصرار پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ
رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور رب کریم نے یہ کرم فرمایا کہ جناب بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باپ بن گئے اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور امتحان لیا جناب ابراہیم علیہ السلام کا، اور حکم فرمایا کہ اے ابراہیم، اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر کے جاؤ، اور جا کر کے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں فلاں فلاں جگہ ہے وہاں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ کو تیاری کا حکم دیا۔ شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام ان کو گود میں لیا اور یہ سواری پر سوار ہو کر نکل پڑے مکہ مکرمہ کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں جب یہ پہنچے تو اس وقت وہاں خانہ کعبہ ظاہری طور پر موجود نہیں تھا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر اول ہے وہ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس کی دیواریں جو ہیں وہ بہہ گئی تھیں، اور جہاں پر بنیادیں ہیں وہاں پر بہت مٹی کی دبیز طے آ گئی تھی، تو ظاہری طور پر خانہ کعبہ نہیں تھا، لیکن اس کی بنیادیں مٹی کے نیچے دبی ہوئی تھیں۔ پہاڑ تھے اور ایک وادی تھی، اور بس نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی آبادی تھی۔ اس مخصوص جگہ پر جناب ابراہیم علیہ السلام پہنچتے ہیں، اور پہنچ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی ہاجرہ اور بیٹے کو ان کی گود میں دیتے ہیں، پانی کی ایک بوتل اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کو دے کے، اور آپ واپس چل پڑتے ہیں۔ اب حضرت بی بی ہاجرہ بڑی حیران کہ لق و دق صحرا، کالے کالے پہاڑ، نہ کوئی یہاں پر آبادی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے اس طرح سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں پر کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے ہاجرہ، میں تم کو اور اپنے بیٹے کو اپنے رب کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے رب کا حکم ہے۔ تو جب حضرت بی بی ہاجرہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں آپ جائیے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، میری ساری ضرورتیں وہ خود پوری فرمائے گا۔ کہا آپ جائیے، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ دیکھیں کیسے مطلب سعادت مند لوگ ہیں، اور کیسا ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے فلسطین میں۔ اچھا، اب حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ایثار کیا تھا، کیا ایثار کیا تھا؟ کوئی عورت جو ہے وہ خود سے نہیں کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ فلانی عورت سے شادی کر لو، مجھ سے بچہ نہیں ہو تو ہو سکتا ہے اس سے تمہاری اولاد ہو جائے۔ کوئی عورت یہ جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی ہے، لیکن حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سعادت مندی دیکھیں کہ آپ نے خود سے اپنے شوہر کو کہا اور اصرار کر کے جو ہے وہ شادی کروائی اور ایثار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایثار کا ان کو یہ پھل عطا فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین میں پہنچتے ہیں تو حضرت بی بی سارہ کے یہاں بھی حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی اس ایثار کی برکت سے۔ تو اس کے بعد حضرت بی بی سارہ کے بطن سے رب کریم نے جناب اسحاق علیہ السلام کو جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ تو مکہ مکرمہ میں جو نسل چلی وہ بنی اسماعیل کہلاتی ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور جو فلسطین کے علاقے سے ان کی نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو فلسطین کے علاقے میں جو نبیوں کا سلسلہ رہا اور جو قوم کا تھا وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور جو مکے میں تھے وہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اندر بہت انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے۔ اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین میں آ گئے، ادھر جناب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، لق و دق صحرا ہے اور کالے کالے پہاڑ ہیں، وادی ہے، مٹی ہے، دھول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پانی آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے، کھانے کا سامان آپ کے پاس ختم ہو گیا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ بڑی پریشان ہے، کیا کریں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ لیٹاتی ہیں، اور دو پہاڑ ہیں، ایک ہے صفا اور ایک ہے مروہ۔ صفا کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں شاید کوئی دور دراز کوئی قافلہ وغیرہ نظر آئے تو اس سے پانی وغیرہ جو ہے وہ حاصل کر لیں، نظر نہیں آتا۔
ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پانی کی پیاس میں جو ہے وہ آوازیں نکال رہے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ دوڑتی بھی نیچے اترتی ہیں، صفا سے مروہ پہ چڑھ جاتی ہیں، مروہ پہاڑ پہ، اور اس پہ سے چڑھ کر کے دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی دور دراز کوئی قافلہ وغیرہ جو ہے نظر آ جائے۔ اچھا، آپ اسی طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑ رہی ہیں۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت میں جب اپنے پاؤں زمین پر رگڑے، رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے وہاں آب زمزم جاری فرما دیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ 7 چکر لگا چکی ہیں، جب نیچے جھانکتی ہیں دیکھتی ہیں کہ بیٹے کے پاس پانی ہے، اور اتنا پانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا پانی میں ڈوب جائے۔ تو آپ دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں، فرماتی ہیں زمزم زمزم۔ اس دن سے آج تک اس پانی کو زمزمی کہا جاتا ہے۔ اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان جو بی بی ہاجرہ دوڑی تھیں، ان کا وہ دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگا، ان کا وہ دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ حج اور عمرے کا لازمی رکن بنا دیا۔ اب قیامت تک جو بھی حج کرے گا، عمرہ کرے گا، حضرت بی بی ہاجرہ کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا رہے گا، 7 چکر لگائے گا، جب ہی اس کا رکن جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اچھا، اب وہاں پر پانی کا انتظام تو ہو گیا کہ زمزم کا چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا۔ اس زمانے میں خانہ بدوش جو قافلے تھے یہ صحرا کے اندر پھرتے رہتے تھے اور پانی کی تلاش میں رہتے تھے۔ جہاں ان کو پانی مل جاتا تھا وہاں یہ ڈیرا ڈال لیتے تھے، اور جب پانی ختم ہو جاتا تو پھر آگے چلے جاتے تھے۔ تو ایک خانہ بدوشوں کا قافلہ تھا، قبیلہ جرہم اس کا نام تھا۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پانی کی بہتات ہے، اور ایک خاتون شیر خوار بچے کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو اس خانہ بدوش قافلے کا جو سردار تھا وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے نیک خاتون، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں، اور یہ ان کا فرزند اسماعیل ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اچھا تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر اپنا قافلہ جو ہے وہ ٹھہرا لیں، ہم یہاں پر اپنا قافلہ ٹھہرا لیں گے، ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنے قافلے کو بسا لیں گے، آپ کو ہم گھر بھی بنا کے دیں گے، کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے، آپ کی ساری ضرورتیں پوری کریں گے، بس آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم یہاں پر اپنا قافلہ ٹھہرا لیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے سنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا، فرمایا کہ میں نے جو کہا تھا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، میری ساری ضرورتیں پوری کرے گا، دیکھو میرے رب نے میرے توکل کا کیا اجر عطا فرمایا کہ مجھے بالکل ہر قسم کی ضرورت سے بے نیاز فرما دیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والوں کے لیے رب کریم غیب سے امداد فرماتا ہے۔ تو جناب اس علاقے میں قبیلہ جرہم جو ہے اس نے اپنا بستی جو ہے وہ بسائی، پھر اور بھی لوگ آ کر کے وہاں بسنے لگے، اور پھر ایک پورا جو ہے وہ شہر آباد ہو گیا کہ آج جس کو ہم مکہ مکرمہ کہتے ہیں، پورا شہر آباد ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واپس جائیے اور جا کر کے اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کی خبر گیری کیجیے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اس علاقے کے اندر، دیکھتے ہیں تو وہاں تو بالکل معاملہ ہی الگ ہے، پورا ایک شہر جو ہے وہ بسا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے پوچھتے آتے ہیں تو وہ لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ پہچان لیتی ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام کو بتاتی ہیں کہ یہ تمہارے والد ہیں، اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر یہاں سے جو ہے وہ 2 بڑے واقعات ہوتے ہیں، ایک تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا ہے اور دوسرا قربانی کا۔ تو یہ انشاءاللہ آنے والے جمعوں میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور حج کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کو، اور قربانی اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بیانات کے اندر ڈسکس کریں گے۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔